تو پہلی نصیحت جو لائف چینجنگ نصیحت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. اور اللہ کا تقوی سمپل لینگویج میں، آسان زبان میں کیا ہے کہ دیکھیے، جب آپ اکیلے میں ہوں تو اصل تقوی تو تب پتہ چلتا ہے نا جب انسان تنہائی میں ہو. اسلاف کی تنہائیاں کیسی ہوتی تھی اور ہماری تنہائیاں کیسی ہیں یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. تو بس جو شخص تنہائی میں گناہ سے بچ گیا، جو شخص تنہائی میں برے خیالات کو پیچھے کر گیا، جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر گیا، جو شخص تنہائی میں عبادت کر گیا، تو یہی تقویٰ. اور جو شخص زیادتی کرنے سے پہلے یہ سوچ گیا کہ نہیں اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کسی کو معاف کیا جائے تو میں بھی لوگوں کو معاف کروں، تو یہی تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کے معاملات درست ہو. اگلی نصیحت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ان کا بڑا شوق تھا، ان کا بڑا اشتیاق تھا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قلت زدنی، اور بتائیے یا رسول اللہ، اور نصیحت کیجئے. قال علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. دوسری نصیحت، لائف چینجنگ ایڈوائس. یا ابو ذر، قرآن کی کثرت سے تلاوت کر. اگر تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے گا تو تیرا ذکر، تیرا مینشن آسمانوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں تیرا ذکر کیا جائے. فرشتے گواہی دیں گے جا کر کے اللہ تیرے انسان کو، تیرے عبد کو میں نے قرآن کی تلاوت کرتے پایا. اور نور، دیر ول بی اے لائٹ، ایک نور، ایک روشنی تیرے ساتھ دنیا میں ہو. اور وہ روشنی سے مراد ظاہر ہے نور ہدایت بھی ہے اور لٹرلی بھی روشنی. جیسے صحابہ اکرام تلاوت کیا کرتے تھے تو کچھ صحابہ نے باقاعدہ سورہ کہف کی تلاوت ایک صحابی کر رہے تھے تو ان کے اوپر نور دیکھا. نور سے مراد سکینت بھی لی ہے علماء نے، سکینت نازل ہوگی، اس کے سکون نازل ہوگا قرآن کی تلاوت جب وہ کرے گا. اور صحابہ یقین کیجئے جب بھی ان کو کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی سٹریس آتا تھا، تو ان کی جو سٹریس کو کاؤنٹر کرنے کا جو ایک طریقہ تھا وہ قرآن کی تلاوت. اور اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت اس کثرت سے کرتے تھے. ان کی روٹینز میں، ان کی لائفز میں قرآن کچھ اس طرح سے تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کتنا سفر رہ گیا ہے، یہ میں آپ کو ان کی لینگویج بتا رہا ہوں کہ کس زبان میں وہ بات کیا کرتے تھے. جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ لاہور سے فیصل آباد جا رہے ہیں کتنا سفر رہ گیا، تو ہم کیا کہیں گے گھنٹہ رہ گیا، 20 کلومیٹر رہ گئے، 30 کلومیٹر رہ گئے. تو سلف کہا کرتے تھے کہ ایک پارہ رہ گیا یا 1.5 پارہ رہ گیا یا آدھا پارہ رہ گیا. یہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لینگویج یہ تھی کہ قرآن کے حوالے سے وہ ہر چیز کی بات کیا کرتے. تو قرآن کی تلاوت یقین کیجئے علماء اس بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ قرآن جس گھر میں پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہو، اسپیشلی سورہ بقرہ، تو وہاں پر لڑائی نہیں ہوگی، وہاں پر شیطان ہمت بھی نہیں کرے گا داخل ہونے، وہاں پر کوئی جادو کا اثر، کوئی نحوست، نظر بد، یہ سارے جو شر ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے سورہ البقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کے لیے تلاوت کرنا مشکل ہے تو کم از کم سورہ البقرہ کی تلاوت آڈیو پہ لگائی جا سکتی ہے، یا آپ کے پاس کوئی اور ڈیوائس ہے ٹی وی پہ لگائی جا سکتی ہے. اسی طرح رقیہ شریعہ جو قرآن کی تلاوت کا ایک مجموعہ ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے رقیہ شریعہ، جو ہر شر، نظر بد، نحوست، لڑائی جھگڑے، اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں اس حوالے سے بہت مفید ہے. رقیہ شریعہ وہ بھی قرآن کی آیات کا ایک مجموعہ ہے جن میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آیات ہیں. لیکن اصل فائدہ تب ہے، یقین کیجئے، کہ جب ہم خود سے قرآن مجید پڑھیں، جب ہم اپنی زبان سے قرآن مجید ادا کریں پراپر تجوید کے ساتھ. ایک تو اس سے سٹریس کم ہوگا، دوسرا قرآن پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اس پہ ایک الگ خطبہ ہو سکتا ہے. جیسے سورہ کہف پڑھنے کے حوالے سے دیکھیے کہ جو شخص جمعے کے جمعے سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جو بھی خطائیں اس سے ہوئی ہوتی ہیں، مائنر سنس کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے گناہ، روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہے کہ ہمارے منہ سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ گناہ معاف کیے جائیں گے ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک. ایک فائدہ. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نور اس شخص کو فالو کرے گا، ایک لائٹ اس کو فالو کرے گی، یعنی جو نور ہے وہ اس کا پیچھا کرے گا ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک. اور ظاہر ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے، جو کہ بہت عظیم فتنہ ہے، تو یہ سورت بہت مفید ہے. اسی طرح سورہ ملک
जो शख्स रात को सूरह मुल्क पढ़ के सोएगा कब्र के अजाब से निजात मिलेगी। सूरह मुल्क उसकी गवाही देगी क़यामत वाले दिन। सूरह आले इमरान के बारे में आता है कि जो शख्स उसकी तिलावत करेगा, स्पेशली क़याम में, रात के क़याम में, सूरह आले इमरान उसकी गवाही देगी क़यामत वाले दिन कि अल्लाह ये मेरी तिलावत करता था ये शख्स। तो इन शॉर्ट कुरान की तिलावत मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि घरों में आजकल माहौल बहुत ख़राब है, घरों में ज़ाहिर है कि हर तरह की परेशानियाँ हैं। तो इस फार्मूला को आप अप्लाई करके देखिए कि आप में से कोई ये स्टेप ले कि रोज़ाना नहीं तो चले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सबको बिठाकर 10 आयात, चले 10 नहीं पढ़ी जाती, 5 आयात ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ आप पढ़िए। कोई सूरत शुरू कर दीजिए, 30वां पारा शुरू कर दीजिए, सूरह बकरा शुरू कर दीजिए, जो सूरत आपको आसान लगती है वो शुरू कर दीजिए, सिर्फ तर्जुमा। और आप देखिए कि सिर्फ इस एक्टिविटी की वजह से जब आप इस चीज़ के लिए टाइम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितना फ़ायदा होगा, हर तरह का फ़ायदा आपको। तो कुरान की तिलावत को अपनी रूटीन्स में लाइए, कसरत से लाइए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र गफ़ारी को नसीहत कर रहे हैं, टाइम निकालिए कुरान की तिलावत के लिए। फिर अगली नसीहत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये नसीहत की तो अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कुल तु ज़िदनी, और बताइए, मज़ीद बताइए मुझे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़ौल अलैका बितूल समती फ़इन्नहु मतरदतुन लिश्शैतानी व औनुन लका अला अमरी दीनिका। अगली नसीहत, लाइफ चेंजिंग एडवाइस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा मुझे और बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खामोशी को इख्तियार करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी को इख्तियार करो, क्योंकि जो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है, जो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा बात करता है, तो शैतान उस शख्स की बातों से बहुत फ़ायदा होता है। हमारे जितने भी मसाइल हैं उनकी मेन वजह हमारी ज़बान का इस्तेमाल, हम बग़ैर सोचे समझे बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जबकि हदीस में आता है कि मोमिन या तो अच्छी बात करता है या खामोश रहे, कि या तो तुम अच्छी बात करो या खामोश रहो। तो इसलिए ये भी लाइफ चेंजिंग एडवाइस है कि हम जब बोलें अच्छा बोलें, जब बोलें देख कर बोलें, कहीं हम किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे अपनी बात से, कहीं हम अपने सख्त लहजे से किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, कहीं हम बहुत ज़्यादा बोलने से अपने आप को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल रहे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी की तलकीन की कि जितना खामोश रह सकते हो। और आज के सोशल मीडिया के दौर में हर बंदे को बोलने का शौक, फेसबुक पे लोग गालम गलोच कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिस चीज़ का उन्हें इल्म नहीं है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ का हमें बड़ा जवाब देना पड़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए खामोशी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, अपनी ज़बानों को हम लगाम देना सीखिए। और फिर बस आखिरी 2 नसीहतें हैं कि फिर कहा फ़क़ौल ज़िदनी, और बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र ज़रूरत से ज़्यादा मत हंसा करो, अपनी हंसी को कंट्रोल करो, मजाक मत करो, क्योंकि ज़्यादा मजाक करने से दिल मुर्दा हो जाता है। और क्या वजह है कि हमारी यंग जनरेशन, हमारे जो नौजवान हैं उन पर कुरान असर नहीं करता। आप उन्हें को नसीहत करें उन पर असर ही नहीं करती, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हैं। वजह क्या है कि उनका पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल जो है वो शुगल है। फेसबुक पे मीम्स हैं, लतीफ़े और फ़नी वीडियोस, और पूरी की पूरी जो उनकी ज़िंदगी है, स्कूल में जाकर भी जोक्स हैं, शुगल है, घर में भी, कज़न्स में भी, हर तरफ मजाक है। और ज़्यादा मजाक से, ज़रूरत से ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है। और ज़ाहिर है कि जब दिल मुर्दा हो जाएगा तो किस तरह वो दिल नसीहत पकड़ेगा, किस तरह वो दिल अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करेगा। उस दिल पे तो बहुत काम होने वाला है। तो ज़ाहिर है कि अगर किसी की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मजाक करने की आदत है तो उसको कम कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजाक किया करते थे, लेकिन एक हद तक। ज़रूरत से ज़्यादा हंसना, ज़रूरत से ज़्यादा मजाक करना। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कौल मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहूँगा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि खलीफा थे उमय्यद डायनेस्टी में, बनु उमय्या के, बहुत मशहूर हैं और उन्हें बाकायदा कंपेयर किया जाता है ये जो 4 खुलफा इनके साथ। तो उनका कॉल है कि ज़रूरत से ज़्यादा मजाक दुश्मनी को खींच लाता है, इसलिए अपनी ज़बानों को लगाओ। ज़ाहिर है कि जब इंसान मजाक करता है, आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों में अक्सर मजाक में कोई बात की जाती है और अगला बंदा उसका माइंड कर जाता है, अगला बंदा जो है उसका बुरा मना जाता है और इस बात पे फिर एक लड़ाई हो जाती है। तो इसलिए इस नसीहत को पकड़िए कि जब बोलें अच्छा बोलें, नफातुल्ला बोलें, ज़रूरत से ज़्यादा मजाक ना करें। ये भी देखें कि मजाक किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए।
اور آخری نصیحت فقلت زدنی، اور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بول سچ بول، چاہے اس سچ کی وجہ سے تجھے کوئی مصیبت بھی آ جائے، کہ جب بول سچ بول چاہے وہ سچ کڑوا ہے، یعنی حق بات کرتے ہوئے مت گھبرا، سچ بات کرتے ہوئے مت گھبرا، چاہے وہ سچ تیرے فیملی والوں کے خلاف جائے، چاہے وہ سچ جو ہے وہ تیرے اپنوں کے خلاف جائے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اپنے دوستوں کی طرفداری کرتے ہیں چاہے وہ جھوٹ ہو، ہم ہمیشہ اپنوں کی طرفداری کرتے ہیں چاہے انہوں نے زیادتی کی ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اصل میں اپنوں کی بھی فالٹس جو ہے ان کو قبول کریں گے، جو اپنوں کی طرف سے ہونے والی زیادتی کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو پسند فرمایا، سچ کو پسند فرمایا۔ اور بس آخری بات، یہ سیکنڈ لاسٹ تھی کہ اور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نصیحت کی، یہ کرکس ہے کہ ابو ذر کبھی بھی دین کے حوالے سے کرٹیسزم، دین کے حوالے سے تنقید لینے سے مت گھبرائیں۔ یہ ہے وہ نصیحت جس نے ابو ذر غفاری کی زندگی تبدیل کر کہ دین کی بات کرتے ہوئے تجھ پہ تنقید ہو، دین پہ عمل کرتے ہوئے تجھ پہ تنقید ہو، لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے یا کرتی ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کی باتیں، کسی نے نقاب شروع کیا، حجاب شروع کیا، کسی نے داڑھی رکھی، کسی نے نمازیں پڑھنا شروع کی۔ ظاہر ہے نوجوان جب نماز پڑھے گا تو اس کے ارد گرد کے جو دوست ہیں وہ تو مذاق اڑائیں گے، وہ تو کہیں گے کہ یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا۔ تو اس حوالے سے تنقید لینے سے کبھی بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ یہ چیز اللہ کے نبیوں نے برداشت کی ہے، یہ چیز اللہ کے نبیوں پہ آئی ہے تنقید۔ اور جس شخص پہ آج دین کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے اس کے لیے تو ویسے ہی بشارت ہے، جیسے کہ ایک عالم دین نے کہا کہ ورقہ بن نوفل کی حدیث کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس شخص کو آج باتیں سنائی جاتی ہیں، دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے دکھ دیا جاتا ہے، تو وہ شخص نبیوں کا سچا ساتھی ہے، کیونکہ یہی عمل نبیوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کا دکھ درد نبیوں کو برداشت کرنا پڑا لوگوں کی باتیں سننے، لوگوں کے تان اور لوگوں کی جو ہے وہ گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا برداشت کی نبیوں نے۔ تو اس لیے میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا خطبے کو کہ یہ جو 5-6 نصیحتیں میں نے آپ سب کے سامنے رکھیں، جن میں سب سے پہلے تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دور نہیں جاتے، ہم خود اللہ تعالیٰ کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک انسان کے بہت قریب، لیکن ہم اپنے اعمال سے، ہم گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے نہیں، ہم اللہ کے پاس نہیں جاتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ مخلص ذات اگر ہمارے